عمرے کے لیے آنا چاہتا ہے، اس کے پاس جوان لڑکی ہے، کوئی جوان لڑکی کا عمرے سے کیا تعلق ہے؟ آنا چاہتا ہے آئے، اس کا رشتہ جب اللہ چاہے گا ہوگا۔ یہ بہانہ ہوتا ہے جی گھر میں فرض بیٹھا ہوا ہے۔ کیا فرض بیٹھا ہوا ہے؟ 10 سال رشتہ نہ ہو تو تم حج سے بھی گئے، عمرے سے بھی گئے۔ یہ لوگوں کے گھڑے ہوئے مسئلے ہیں۔ میرے والد صاحب حج میں بیمار ہو گئے، جبکہ بڑے شیطان کو کسی اور نے کنکریاں ماری۔ والد صاحب یہاں فوت ہو گئے تھے، ہم نے صدقہ بکرا دے دیا، ان پر دم پڑتا ہی نہیں، وہ بیمار تھے، معذور تھے، کسی اور نے کنکریاں ماری تو کیا ہو گیا؟ ویسے آپ نے دے دیا، انشاءاللہ ان کو ثواب ہوگا نا، ضرورت نہیں تھی۔ عمرے کا ثواب ایک کو ہوتا ہے، زیادہ آدمیوں کے لیے ایک عمرہ نہیں ہوتا۔ حج یا عمرے کے لیے شغال میں کرانا، شغال میں پتہ نہیں کیا ہے، مجھے تو نہیں پتہ کیا ہے شغال۔ نماز میں سجدے کی جگہ کو دیکھیں یا بیت اللہ کو، سجدے کی جگہ کو۔ کبوتر چوک سے لوگ دائیں سے بائیں عورتوں کو نرینہ اولاد کے لیے جو چنتے ہیں، بالکل جہالت کی بات ہے۔ خود تو تم نے وہ جو ڈالے ہیں، اس وقت تک وہ بچے نہیں دیتے تھے، اب وہاں ڈالے ہیں تو بچے دینے لگ گئے۔ یعنی ایسی جاہل قوم آپ نے دیکھی ہوگی کہ خامن سے بچہ نہیں ہوا کبوتر سے ہو جائے گا۔ ایسے جاہل لوگ بھی آپ نے دیکھے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ خانہ کعبہ میں عورتیں نماز جنازہ پڑھتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں، فرض نماز پڑھ سکتی ہیں، کفایہ نہیں پڑھ سکتی۔ عجیب بات ہے۔ پاکستان میں عورتیں مساجد میں بھی نہیں نہ جائیں، لیکن جب یہاں آ گئی ہے تو پڑھے گی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کبھی کبھی کسی تکلیف کی وجہ سے نہاتے نہیں ہیں، پتہ نہیں کہ 2-4 دن، تو کیا نہانے سے پہلے اذان دے سکتے ہیں؟ کون نہیں نہاتے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے، عورت نہیں نہاتی ہے، مرد ہے۔ تو وضاحت تو کرو نا، اذان مرد دے گا یا عورت دے گی؟ عجیب بات نہیں ہے۔ عورت اذان نہیں دے سکتی، چاہے 2 دن گزرے چاہے 4 دن۔ انا للہ و انا الیہ۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی کے نزدیک فاتحہ پڑھنا، ہاں ان کے نزدیک امام کے پیچھے فاتحہ، لیکن فرق ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں ہر نماز میں پڑھے گا، چاہے جہری ہو یا سری ہو۔ امام احمد حنبل فرماتے ہیں کہ جہری میں نہیں پڑھے گا، امام کی قرات سن رہا ہے تو فاتحہ نہ پڑھے گا، جس میں نہ سنے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یستحب مستحب ہے، وہ بھی فرض یا واجب نہیں کہتے ہیں۔ امام حنیفہ کے مطابق وہ بھی ایک حدیث ہے کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہو، امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تم چپ کرو۔ اور یہ تو ہر کتاب میں حدیث ہے، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ تو معنی یہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، فاتحہ امام پڑھے گا، ہم صرف آمین کہیں گے۔ وتر نماز کے بعد تہجد کوئی نفل پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ قباء مسجد میں عمرہ کے ثواب کے لیے نفل کس ٹائم پڑھنا چاہیے؟ سارا دن پڑھیں، بس عصر سے مغرب تک نہ پڑھیں، فجر سے سورج نکلنے تک نہ پڑھیں۔ فرض نماز میں چوتھی رکعت میں سورج ملا لیں، سینہ صاف کرنا پڑے گا؟ ہاں جی کرنا پڑے گا۔ کچھ تکلیف ہے، اللہ سب کی تکلیف رفع کرے، اللہم فرج عنا کل کرب۔ شوگر کا قرآن میں تو نسخہ نہیں ہے، البتہ علماء نے لکھا ہے کہ زیتون کا تیل صبح و شام پیے تو شوگر کنٹرول ہو جاتے، اللہ عالم۔ والد کی جہاں مرضی ہو
وہاں کے لیے اولاد کے لیے نہ مان رہی ہو تو ان کی مرضی پہ چھوڑ دینا. یہاں بات لڑکی کی مرضی کے بغیر زبردستی نہ کریں, اس سے رائے لیں, پھر استخارہ کریں. اس کو بھی کہیں کہ تم 3 دن استخارہ کرو. اگر استخارے میں وہ غلط ہے تو اس کا دل خود بخود پھر جائے گا, لڑائی کی ضرورت ہی نہیں ہے. چاچی نے بھتیجے کو دودھ پلایا, اس کی بیٹی کا نکاح جائز ہے؟ نہیں, بالکل. جس نے دودھ پیا ہے اس کے ساتھ ناجائز ہے, باقی جیسے چاہے کرے. اس کے تو ماں بن گئی نا, اس کی اولاد بہن بن گئی. 7 سال کی بیٹی ہے, قرآن کی پڑھتی ہے تو بے ہوش ہو جاتی ہے, اللہ شفا عطا فرمائے. کوئی شیطان جن کافر کا اثر ہے. آپ سارے گھر والے سورۃ بقرہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں, اس کو غسل بھی کرائیں اور پانی گھر میں بھی ڈالیں, اور فیڈ کر کے اس میں جوال میں یعنی موبائل میں وہ ہیڈ فون لگا کے اس کو سنائیں, بالکل ٹھیک ہو جائے گی. ایک بندہ عمرے کے لیے آیا, بک کے آیا, ہوٹل میں اس نے احرام کھول دیا. صبح اس نے احرام باندھ کے عمرہ کیا, دم بالکل دم لازمی. کیوں کھول دیا؟ کیا تکلیف ہو گئی تھی جناب؟ احرام کے ساتھ سو جاتے. طواف کے 7 چکر لگانے کی قرآن حدیث میں وجہ بتائی گئی ہے. وجہ یہی ہے کہ حضور پاک نے 7 چکر لگائے. جب حضور نے 7 چکر لگائے ہمیں وجہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر یہ بھی وجہ بتاؤ کہ آسمان 7 کیوں ہیں, یہ بھی وجہ بتاؤ کہ زمینیں 7 کیوں ہیں, یہ بھی وجہ بتاؤ کہ آدمی 7 اعضاء پہ سجدہ کیوں کرتا ہے, یہ بھی وجہ بتاؤ کہ جہنم کے 7 دروازے کیوں ہیں, لہا 7 ابواب. اللہ کا حکم ہے, اللہ کے بندے, وجہ کیا ہے؟ عمرہ کر کے واپس جاتے, ہم سائے ہندو آتے ہیں, ان کو زمزم دے سکتے ہیں, دے سکتے ہیں. تصویر بھی دے سکتے ہیں, دے سکتے ہیں. ابو جہل نہیں پیتا تھا زمزم. اگر آج کا ابو جہل پی لے گا تو کیا ہو جائے گا؟ میرا بیوی 5 سال سے سر میں درد ہے, بہت علاج کرایا, ٹھیک نہیں ہوا. سب سے بڑا وظیفہ زمزم ہے, اس کو زمزم پلائیں. اور دوسرا کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس, سائیکاٹرسٹ جسے کہتے ہیں نا, اس کو جا کے یہ اپنی کیفیت بتائے. مجھے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم اسے مطمئن نہیں کر سکتے, وہ کیا کہے, سر درد کا بہانہ ہی بنائے گی اور کیا کہے. تم اپنے علاج کراؤ, وہ ٹھیک ہو جائے گا. مرد فارغ ہو تو پھر بیوی کو سر درد ہوگا. میرا اندازہ ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. کہتے ہیں جی آپ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ غزوہ بدر میں اللہ نے 3000 فرشتے اتارے, حالانکہ 1000 اتارے. آپ ساتھ تھے وہاں بدر میں؟ میں نہیں تھا, آپ تھے. وہ قرآن ہے شریف, آدمی 3,000 من الملائکۃ المنزلین. اب چاہے وہ نہ اتارے, لیکن وعدہ تو یہی تھا نا, 3,000 3,000, اور یہ بھی تھا کہ 5,000 من الملائکۃ المسبحین. تم اسی لیے تفسیریں پڑھتے ہو کہ اعتراض کر سکو. اگر کسی عالم سے پوچھ لیتے تو تمہیں تکلیف نہ ہوتی. ایک عورت حیض کی حالت میں طائف گئی, احرام کے بغیر واپس آئی, بالکل دم واجب ہو جائے گا. وہ حیض کی حالت میں نیت کر سکتی تھی, نیت کر کے لبیک پڑھ کے آ جاتی, جب پاک ہوتی عمرہ کر لیں. اب بھی طائف لے جائیں, عمرہ کرائیں جب پاک ہو. کچھ لوگ ہوٹل میں کھانا بے اشیاء چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, بہرحال وہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں, وہ چھوڑ گئے, پھینک گئے. جادو کے توڑ کے لیے بھی آپ نے آیت الکرسی اور دوسری آیت بتائی تھی, ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ.
عمرے والے آنے والے واضح بات ہوتی ہے کہ اپنے فیصلے پر ہوٹل ہوگا. عمرے والے واپسی پر کہتے ہیں ہم نے آپ کے لیے بد دعا کی. جب ایک معاملہ طے ہے تو پھر بد دعا کوئی فائدہ نقصان نہیں دیتا. اگر آپ نے ان کے ساتھ دغا کیا ہے تو پھر بد دعا لگے گی. قضا نماز جو ہے اگر اکیلے پڑھیں تو اذان اقامت کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر کہہ دے تو ثواب ہے. مجھے ہر وقت برے برے خیالات آتے ہیں. آخری سورج جو ہے بار بار پڑھا کرو. دورانی نماز اگر کوئی آدمی یا جانور آگے سے گزر جائے کچھ نہیں ہوتا. طواف صفا مکمل کیا. میری گھر والی نے بھی طواف صفا مکمل کیا. میں نے حل کروانے سے پہلے اپنی بیوی کے بال کاٹے, کوئی حرج نہیں. اسلام آباد کے ایک حنفی امام کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے خاموش کھڑا نہیں ہونا. سورۃ فاتحہ پر وہ حنفی تو نہیں ہوئے, پھر کسی اور مسلک سے تعلق رکھتے ہوں گے. حنفی کے تو خاموش ہی کھڑا ہونا ہے. کہتے ہیں جی کہ علماء دیوبند بحق کے فلاں کہنا صحیح سمجھتے ہیں. یہ ان کا اجتہادی مسئلہ ہے. مجتہد خطا بھی کرتا ہے, ثواب بھی کرتا ہے. ایک آدمی پہلے سر اٹھایا پھر طواف کیا, ماشاءاللہ عمرہ بھی نہیں ہوا. دوبارہ عمرہ کرے اور دم بھی ادا کرے. پہلے سر اٹھایا پھر طواف کرنے آیا. مطاف میں عمرے والے جا سکتے ہیں, بعد جھوٹا احرام نہ باندھا کرو. احرام عمرے کے لیے ہوتا ہے, طواف کے لیے نہیں ہوتا. ہمارے علاقے میں ان پڑھ عورتیں اور مرد بسم اللہ شریف پڑھ کر مکمل ختم کرتے ہیں. یہ بدعت ہے کہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. یہ کیا ہے؟ ایک وہی ختم نہیں, مکمل ختم کرنا ہے. 3 دفعہ قل ہو اللہ احد پڑھو, گویا ختم ہو گیا. ایک آدمی نے عمرہ کیا, حد حرم سے باہر چلا گیا, بال حد حرم میں کٹوانے ہیں, واپس آ کے حرم میں بال کٹوائے, ٹھیک ہو گیا. باہر کٹواتا تو دم پڑ جاتی. مسجد مدینہ منورہ میں جتنا دن رہے ہیں, کیا روزانہ مسجد قباء میں جا سکتے ہیں؟ روزانہ جائیں, ایک عمرے کا ثواب ملے گا. میں نے اپنا عمرہ کر لیا ہے. مدینہ منورہ سے واپسی پر میں اپنے والد کا عمرہ کرنا چاہتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, جائز ہے. جنم دن جو مناتے ہیں یہ انگریزوں کی رسم ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. عورتوں کا میک اپ کرنا جائز ہے اگر اپنے خاوند کے لیے کریں, پھر جائز ہے لوگوں کے لیے کریں تو حرام ہے. پاکستان میں ہم روزانہ 8 کلومیٹر پیدل سفر کرتے ہیں, اس میں ہم کوئی تکلیف نہیں ہوتی. لیکن یہاں طواف کرنے سے ٹانگوں میں درد ہو جاتا ہے. اللہ سے معافی مانگیں, زمزم پیئیں. یہاں نیچے پتھر ہے, آپ کے ملک میں پتھر نہیں ہوتا, اس پتھر کے اثرات ہوتے ہیں. ٹھنڈا ہو گیا بھائی. کہتے ہیں آج کل ہے جو عرب لوگ سر پہ کالی پٹی رکھتے ہیں اور رومال, یعنی وہ ایک قسم کا پگڑی کے قائم مقام ہے. نظروں کی حفاظت کے لیے کیا کریں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ پڑھا کریں. میں احرام میں تھا, لال بیگ میں نظر پڑی, اسے میں نے مار ڈالا. اچھا کیا. نبی علیہ السلام کے والدین حضور پر ایمان نہیں لے آئے کیونکہ نبوت ہی نہیں ملی تھی. باقی وہ سابقہ کس دین پہ قائم تھے اللہ عالم. رشوت سے کیسے بچا جائے؟ بس دل میں نیت کر لو, اللہ سے دعا مانگو, بچ جاؤ گے. طواف میں ضروری بات ہو تو جائز ہے, ورنہ عام باتیں جائز نہیں ہیں. مسجد عائشہ سے احرام باندھا, طواف صفا کیا, اس کے بعد ایک دوسرے کے بالوں کو کٹ لگائے. کٹ لگانے سے دم پڑ جاتی ہے, سارے سر پہ اس طرح پھرواؤ.
کلمہ پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن کہے تو ثواب ہے۔ لیکن کلمے کی جز نہ بنائے، پھر لوگ یہ نہ سمجھیں کہ کلمہ بڑا ہو گیا ہے۔ ایک آدمی مدینے سے عمرے کی نیت سے روانہ ہوئی، راستے میں اس کے ایام آ گئے، روانگی ہے اور کوئی دم اس نے نیت نہیں کی عمرے کی تو ٹھیک ہے جائے، کوئی دم شم نہیں، ویسے صدقہ دے دے۔ آپ سے دعا کی درخواست ہے، اللہ سب کی مشکلات ہماری آپ کی، ہر کلمہ پڑھنے والے کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، جزاک اللہ خیر۔ جب آپ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں گویا وہ آپ کے لیے ہوتی ہے۔ راولپنڈی سے دعا کی درخواست ہے، ہم تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں نا، تمام عالم اسلام کے لیے۔ نتاب امام نماز پر 60 سے 70 سب مقتدیوں سے پیچھے ہیں، جس طرف امام ہے اس طرف آگے نہ کھڑے ہوں، باقی کوئی حرج نہیں۔ قبر پر فاتحہ خوانی نہیں کی جا سکتی۔ افضل ترین سنت کے قریب کس جگہ سے عمرہ ہے؟ مدینہ سے کریں، طائف سے کریں، میقات سے کریں۔ اگر مکے میں کرنا ہے تو پھر مسجد عائشہ سے افضل ہے۔ اگر ہم نے حجر اسود پہ اشارہ کرنا ہے تو اپنا چہرہ حجر اسود کی طرف بھی کر سکتے ہیں، نہ کریں، چلتے ہوئے رک جائیں اور اشارہ کر لیں، وہ بھی جائز ہے۔ جادو کا اثر ہوتا ہے، حضور پہ ہو گیا تو کس پہ نہیں ہوگا؟ ایک آدمی نے عمرہ کرنے کے بعد غسل کیا، احرام اتار دیا، آدھے گھنٹے کے بعد حلق کروایا، دم تو نہیں ہے لیکن 5-10 ریال خیرات کر دے۔ 3 طلاقیں اگر ایک دفعہ دی جائے وہ 3 ہی ہوتی ہیں۔ کبھی تجربہ کرو، کسی کو ایک دفعہ 3 تھپڑ مار کے پوچھو ایک ہے یا 3 ہے، تو پھر مسئلہ خود بخود سمجھ آ جائے۔ طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہے، ضروری کا کیا معنی؟ آسن تفسیر، بھائی سب تفسیریں اچھی ہیں لیکن کسی استاد سے پڑھو، خود پڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ اردو والوں کے لیے معارف القرآن بڑی آسان ہے۔ قبر پر جا کر دعا مانگی جائے، ہاں بالکل مانگی جائے، کوئی حل نہیں، لیکن خود کاروباری طریقے سے لوگوں کو اکٹھا کر کے نہ منگوائے۔ حضور یہ دعا ہی تھی نا، یغفر اللہ لنا ولکم۔ عمرے میں طواف وداع نہیں ہوتا، زندہ آدمی کی طرف سے طواف نہیں ہوتا۔ مرحوم والد جو عمرہ کر سکتے ہاں کر سکتے ہیں۔ سینما گھروں اور قیام اور عورت کی بیجا آزادی، اللہ عالم، مجھے نہیں پتہ، یہ آپ کی خبر ہے۔ مسجد عائشہ سے انعام باندھے زیادہ بہتر ہے۔ جب بچہ پیدا اس کے کان میں نہانے سے پہلے اذان دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ زندگی اور روزی میں برکت کے لیے استغفار پڑھیں، استغفر اللہ، واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ اس عاجز کو شفائے کاملہ عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، جتنے دین کے ادارے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، ان کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان جس ملک میں بھی ہیں، کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں،
ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کو ہر فتنہ سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کو بھی یہود و حنود کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔